معزز سامعین گرامی قدر، آج رات جو گزری ہے عالم اسلام کے لیے ایک اور افسوسناک خبر اس رات میں سامنے آئی ہے، اور وہ افسوسناک خبر یہ ہے کہ ظالم اور غاصب ریاست نے اسرائیل نے ایران کے اوپر شبخون مارا ہے، اور ایران کے چیف آف سٹاف جنرل باقری، ایک ایٹمی سائنسدان، مختلف تنصیبات تباہ ہو گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج جمعیت اہل حدیث پاکستان کے دفتر سے میں ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ایران کے اوپر اس ہونے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور پوری دنیا کو اور عالم اسلام کو اور ایران کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایران اب وہ وقت آ گیا ہے کہ 40 سال سے جو مرگ بر اسرائیل کا آپ نعرہ لگاتے رہے، کاش آپ نے اسماعیل ہانیہ کا جرت کے ساتھ ان کی شہادت کا جواب دیا ہوتا تو رات کو آپ کے اوپر حملہ نہ ہوتا۔ اور اہل سنت ممالک اور اہل سنت عوام کے جو تحفظات آپ کے بارے میں ہیں، اگر آج بھی آپ نے جواب نہ دیا اور اگر اب بھی آپ نے اس شدید حملے کا رد عمل ظاہر نہ دیا اور نہ کیا، تو پھر اہل سنت ممالک اور اہل سنت عوام اس بات کو کہنے پہ مجبور ہو جائے گی آپ نے 40 سال پہلے نورہ کشتی کی اور ابھی بھی آپ نورہ کشتی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں، ہماری عوام، اہل سنت کی عوام، ایران چاہے شیعہ ممالک کا رہنما ہو، چاہے روافض کا سرپرست ہو، لیکن کلمہ گو مسلمان ملک کے اوپر اگر حملہ ہوا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان اس حملے کی مذمت کرتے ہیں، اور پاکستان کے اہل حدیث، اہل توحید بھی اس حملے کی مذمت کرتے ہیں، اور ایران کے شانہ بشانہ اسرائیل کے خلاف سفارتی محاذ میں، عملی محاذ میں کھڑے ہیں۔ لیکن ایک دردمندانہ اپیل ہے ایران سے کہ آپ بھی اہل سنت ممالک میں اور دنیا کے اندر جو آپ کی پالیسی ہے زینبیون کے لشکر، اور پاکستان کے اندر خاص طور پہ علماء اہل سنت کی ٹارگٹ کلنگ، ان اعمال سے باز آئیے۔ پاکستان سے زینبیون، فاطمیون اور ٹارگٹ کلرز کو جو علماء کے سر قلم کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس عمل کو بند کر کے آج وقت آ چکا ہے، ان کو واپس بلائیے اور اپنے ملک کا دفاع کیجئے تاکہ پورا عالم اسلام آپ کے ساتھ مل جائے اور آپ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے، اور اللہ کرے وہ یہ کام کریں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو، اور میں یہ شرح صدر سے کہتا ہوں، وہ ایران جو پاکستان کے اوپر تو میزائل حملے کرتا ہے، اور جو سعودی عرب کے اوپر حوثیوں کا حملہ ہو جائے، یمن کا حملہ ہو جائے، کبھی مذمت نہیں کرتا۔ آج میں دعوے سے کہتا ہوں، دعویٰ ہے میرا، ابھی میں نے ان ممالک کا رد عمل نہیں پڑھا، اللہ کی قسم تمام دنیا کے اسلامی ممالک ایران کے اوپر اسرائیل کے حملے کی مذمت بھی کریں گے اور ایران کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے۔ تو ایران کو بھی اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا۔ اس تنہائی سے اگر وہ نکلنا چاہتا ہے تو اس کے اندر بھی وسعت ظرفی اس کو پیدا کرنی ہوگی، اور علماء اہل سنت کی ٹارگٹ کلنگ کو، فاطمیون اور زینبیون کے لشکروں کو، اور بھائی دوسرے ممالک کے اندر بھیجتے ہو۔ اب وقت آ گیا ہے، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکہ کے نعرے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ایرانی انقلاب کے ہم سن رہے ہیں۔ وہ کون سے ڈرون چلیں گے، وہ کون سا جواب، ابھی بھی کوئی کسر رہ گئی ہے؟ ابھی بھی اگر آپ نے بدلہ نہ لیا، آپ عراق کے ساتھ تو جنگ لڑ لیتے ہیں، آپ پاکستان کے اندر تو علماء کو شہید کر دیتے ہیں، آپ پاکستان کے اوپر تو میزائل اٹیک کر دیتے ہیں، آپ اسرائیل کے ساتھ کیوں نہیں جنگ لڑ رہے؟ آپ کے چیف آف سٹاف کو، آپ کے ایٹمی سائنسدانوں کو مارا گیا ہے۔ ہم کلی طور پہ سفارتی محاذ میں اور پوری دنیا کے اسلامی ممالک جیسے کہ پہلے کا دعویٰ کیا ہے ایران کے ساتھ اس محاذ پہ کھڑے ہوں گے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنی تنہائی کو ختم کیجئے، اپنے اس رافضی اور شیعہ بلاک کو ختم کر کے اہل اسلام کے اور عالم اسلام کے دھارے کے اندر شامل ہو جائیے۔ پورا عالم اسلام آپ کے ساتھ اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی بھی اسی طرح کی حکمت عملی اپنائی جو آپ کا ایک عرصے سے طرز عمل ہے، تو پھر مسلمان صرف انا للہ و انا الیہ راجعون اور افسوس اور مذمت کا اظہار کریں گے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، یہ جو وطن پرستی کا دور ہے، امت تو مرحوم ہو چکی، وطن زندہ ہے،
جیسے کہ کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. کسی وطن کی جنگ کسی نے نہیں لڑنی، یاد رکھنا. اور اللہ کا احسان اور نعمت ہے پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی فوج کے اوپر. جن ممالک کی فوج طاقتور ہوتی ہے اور جو ٹیکنالوجی سے لیس ہوتے ہیں ان کے اوپر ایسے حملے نہیں ہو سکتے، اگر ہو جائیں تو ان کو دندان شکن جواب دیا جاتا ہے. اور رسول اللہ کا فرمان صحیح مسلم کا ہم بھول گئے، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی. 1400 سال پہلے 1500 سال پہلے رسول اللہ نے سپر پاور بننے کا طریقہ نمونہ امت کو بتا دیا تھا کہ قوت نشانے بازی میں ہے، قوت نشانے بازی میں ہے، قوت نشانے بازی میں ہے. جو قوم نشانے بازی میں، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا معیشت جس کی اچھی ہوگی وہ سپر پاور ہوگا، جس کی فوج اعلیٰ ہوگی، جس کی ٹیکنالوجی اعلیٰ ہوگی، جس کی نشانے بازی درست ہوگی، وہی قوم پوری دنیا پہ حکمرانی کرے گی، وہی سپر پاور ہوگی. رسول اللہ کا فرمان بھی بھول گئے، رسول اللہ کی یہ حدیثیں بھول گئے. اللہ رب العزت آج ہم دعا گو بھی ہیں، ایران کو اسرائیل کے اوپر فتح دے، عالم اسلام کو اسرائیل کے اوپر فتح دے، اور ہو سکتا ہے یہ آغاز ہو بیت المقدس کی فتح کا. اور مسلمان شاید اسی وقت کا انتظار کر رہے ہیں. ایک ملک ہی چاہیے جو آگے بڑھے، اعلان کرے، حملہ کرے. پھر آپ دیکھیے مسلمان کیسے اسرائیل کے خلاف جنگ لڑتے ہیں. اگر آپ نے بھی یہ جنگ اب بھی نہ لڑی، اسماعیل ہانیہ کی طرح اپنا ڈیمیج برداشت کرتے چلے گئے، پھر آپ کا والی وارث بھی کوئی نہیں ہوگا. جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، دفاع کرنے پڑتے ہیں. افغانستان نے طویل ترین دفاع کر کے سپر پاوروں کو یہاں ناکو چنے چبوا دیا. آپ بھی ہمت کیجئے، آپ بھی آگے بڑھیے. اور آج ایک اہم بات آپ احباب کے سامنے رکھنی تھی، یہ ایران کا حملہ اور یہ واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ مفصل انداز میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، لیکن اس حوالے سے گزشتہ کئی مرتبہ آپ کے سامنے خد و حال رکھے ہیں. اللہ کے فضل و رحمت سے پاکستان کے اندر علماء نے ایک عرصہ سود کے خلاف، بینکاری سسٹم کے خلاف کمپین چلائی ہے. لیکن لوگ پوچھتے تھے علامہ صاحب اس کا متبادل کیا ہے؟ کوئی متبادل سسٹم بھی تو دیا جائے. اللہ کے فضل و رحمت سے میری زیر نگرانی 2 سال علماء نے اس سسٹم کے اوپر کام کیا، دن رات محنتیں کی ہیں. اور قرآن کی آیت واضح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. قرآن کے اندر تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے. اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. یہودی سودی بنکاری سسٹم یہی آپ کو کہتا ہے کہ بس یہ جو سود ہے اور یہ جو ہے یہ بالکل تجارت سے ملتا جلتا ہے. ہرگز نہیں. تجارت فرق چیز ہے، سود فرق چیز ہے. اسلامی معیشت کا جو طالب علم ہے ادنا سے ادنا وہ یہ بات جانتا ہے، اگر حقیقی تجارت کا سسٹم معاشرے میں آ جائے، اللہ کی قسم یہ بینکوں کی جڑ اکھڑ جائے. یہ تجارتی سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے اور دولت کو مخصوص ہاتھوں میں رکھنے کے لیے بینکنگ سسٹم ہے. اگر یہ بینکوں میں پڑا ہوا سرمایہ تجارتی منڈیوں میں آ جائے، معاشرے میں آ جائے، تو پاکستان نے پوری دنیا کے اندر کوئی شخص بھوک سے کبھی نہ مرے، معیشت ترقی کر جائے. اس حوالے سے حقیقی اسلامی بینکاری سسٹم اور حقیقی انویسٹمنٹ اور شراکت داری کمپنی کے حوالے سے ایک بلیو پرنٹ تیار کر لیا گیا. اللہ کے فضل و رحمت سے انشاءاللہ اس حوالے سے مفصل گفتگو آئندہ آنے والے خطبات میں بھی چلتی رہے گی. لیکن یہ پاکستان کے اہل حدیث مکتبہ فکر کو اور اہل حدیث علماء کو اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے خالصتاً اسلامی تجارتی انویسٹمنٹ شرکت الاستثمار بیس کمپنی ایک لانچ کرنے کا ارادہ کیا، جس کے پیچھے 100 سے زائد بڑے کاروباری ادارے، جن کو آپ کے پیسوں کی 1 روپے کی ضرورت نہیں ہے. صرف جیسے سود اللہ کے خلاف جنگ ہے، اسی طرح اس نیت سے کہ ہم نے سود کے خلاف جنگ کرنی ہے، اللہ کے فضل و رحمت سے 100 بڑے کاروباری ادارے اس سسٹم کے پیچھے کھڑے ہوں گے تاکہ کسی کے ساتھ دھوکہ، فراڈ اور بے ایمانی کا عنصر، جیسے جب بھی ایسی بات گزشتہ 4 سالوں میں میرا تجربہ ہے اس کے اوپر کام کرتے کرتے، جب بھی یہ بات آئی لوگ کہتے ہیں مضاربہ سکینڈل. وہ مولویوں نے پہلے بھی ایک تجارتی کمپنی بنائی تھی اربوں روپے لے کے، لوگوں کا اعتماد نہیں. اگر ایمانداری سے، ایمانت داری سے یہ امانت خانے اور انویسٹمنٹ کمپنیاں بنیں تو اللہ کی قسم ملک کے اندر معیشت بے شمار ترقی کرے اور معاشرے میں سود کا خاتمہ ہو جائے. اللہ کے بندوں، بینک کے اندر پیسے رکھ کے چند ٹکے کما کر، وہ بھی حرام کے 1 درہم 36 مرتبہ سگی ماں سے، زنا سے بھی بڑا جرم ہے، وہ کھانے کی بجائے حلال کھا لو، تھوڑا کھا لو. اور حقیقی تجارتی شراکت داری کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ کرنا،
یہ ایک جہاد کے طور کے اوپر سودی کمپنیوں کے خلاف ایک جہاد ہے، اس کے اندر کاروباری انٹرسٹ اور کاروباری مفاد بعد کی بات ہے، لوگوں کو متبادل دینا پہلی بات ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بہت بڑی تقریب کو منعقد کیا جائے گا جس میں اس کے تمام انز اینڈ آؤٹس بیان کیے جائیں گے۔ مختصر بات یہ ہے کہ جو 1 لاکھ روپیہ بھی انویسٹمنٹ اگر کرنے والا ہوگا اس کو بھی پتا ہوگا یہ میرا 1 لاکھ روپیہ کس جگہ، کس وقت اور کہاں پہ لگا ہوا ہے، وہ اپنا آن لائن دیکھ سکتا کہ میرا 1 لاکھ اس جگہ لگا ہوا ہے اور مجھے اس 1 لاکھ کے بدلے یہاں سے اتنا کاروباری نفع متوقع ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔